بھائی ضروری اعلان یہ ہے، بہت سارے ساتھی یوم عرفہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یوم عرفہ کا روزہ کل رکھنا چاہیے یا پرسوں کے دن رکھنا چاہیے۔ یوم عرفہ ہمارے یہاں پر منگل کے دن ہے، اس لیے کہ منگل کو 9 ذی الحج ہے، لیکن جو اوریجنل یوم عرفہ ہے، جس دن سارے حاجی مینا سے عرفہ کی طرف سفر کریں گے اور عرفہ کے دن پورا دن گزاریں گے، وہ کل ہے، پیر کے دن۔ چونکہ عرب میں اور ہمارے یہاں پر ایک دن کا فرق ہے، تو وہ ہمارے سے ایک دن آگے ہے، اس کے لیے وہاں کا یوم عرفہ کل ہے اور ہمارے یہاں کا یوم عرفہ پرسوں کے دن ہے۔ اب روزہ کب رکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو فضیلت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں کہ جو آدمی بھی یہ 10 دنوں میں 1 تاریخ سے لے کے تو 9 تاریخ تک، مطلب عید کے دن روزہ نہیں رکھیں گے، اس درمیان میں کسی بھی دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو یہ فضیلت پورے 9 دنوں کے لیے ہے۔ آپ کسی بھی دن کا روزہ رکھو، لیکن یوم عرفہ کے روزے کی جو فضیلت ہے اس اعتبار سے اگر آپ کل کا بھی روزہ رکھو، پرسوں کا بھی ایک روزہ رکھو کہ بھائی اوریجنل میں جو یوم عرفہ ہے وہ تو کل ہو رہا ہے، اس لیے کہ سارے حاجی عرفات کے میدان میں کل رہیں گے، تو ایک کل کا بھی روزہ رکھ لے، اور اس کے بعد میں 9 تاریخ کو، چونکہ ہمارے یہاں پہ ایک دن تاخیر سے ہے، تو ہمارے یہاں کے بھی یوم عرفہ کے روزے کا ہم کو ثواب مل جائے۔ تو 2 دن بھی اگر ہم رکھیں گے روزہ تو نقصان کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو پورے وَلَيَالٍ عَشْرٍ یہ 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حکم تو پورے کے پورے عشرے کے روزے کا ہے، عید کا دن چھوڑ کے، تو ہم پورے دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، تو 2 دن بھی اگر ہم رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال، تکبیر تشریق وہ کب سے شروع ہوں گی؟ تکبیر تشریق جو ہے وہ منگل کے دن فجر کی نماز سے شروع ہوں گی، اور اس کے بعد 9، 10، 11، 12، 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ مرد حضرات اس کو بآواز بلند پڑھیں گے، اور ہماری ماں بہنیں جو ہے وہ گھروں میں کیسا پڑھیں گی بھائی؟ آہستہ پڑھیں گی۔ تکبیر تشریق صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ گھر کی مستورات کے لیے بھی ہے، لیکن مرد بآواز بلند پڑھیں گے اور مستورات اس کو آہستہ سے پڑھیں گی۔ تیسرا مسئلہ، بال ناخن کاٹنے کے تعلق سے بھی بعض ساتھی وہ سوال پوچھ رہے ہیں، تو یاد رہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے کہ اگر کسی نے کاٹ دیا تو وہ بہت بڑا گنہگار ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو 40 دن پورے ہو چکے ہیں، آپ کے زیر ناف کے بال وغیرہ بڑھ کر، اور آپ نے 40 دن سے اس کی صفائی نہیں کی ہے، اور اگر آپ یہ سوچ کر کہ میں 10 دن کے بعد میں اس کو صاف کروں گا، تو آپ گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے ایک مستحب کو زندہ کرنے کے لیے ایک ایسے عمل کو جو خلاف سنت ہے اس کو زندہ کیا۔ 40 دن سے زیادہ اگر آپ کے بال رہے تو آپ گنہگار ہو گئے۔ تو اس کے لیے ہم اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ بال ناخن کا جو مسئلہ ہے یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ خالی ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کسی آدمی کو ضرورت پڑ جائے بال کاٹنے کی تو وہ آدمی اپنے بال کاٹ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اگر ایسی کوئی اشد ضرورت نہیں ہے اور وہ آدمی 10 دن تک رکا رہے، کوئی بات نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ، بعض نوجوان یہ سوال کر رہے تھے کہ مولانا ہم نے کئی مہینوں سے اپنے سر کے بال نہیں کاٹے، اور ہماری نیت یہ ہے
کہ جیسے ہی ہم اپنے جانور کی قربانی دیں گے اسی کے ساتھ میں ہم اپنا ٹکلا بھی کریں گے. تو آج کل ٹکلا جو ہے نا یہ ایک فیشن بنا ہوا ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر. ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے بعد ٹکلا کرنا یہ کوئی واجب فرض یا مستحب عمل ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کی یا پھر ہمارے سماج کے اندر ایک گھڑی ہوئی من گھڑت چیز ہے. جو سر کے بال نکالنا ہے وہ حاجیوں کے لیے ہے. کس کے لیے ہے بھائی؟ حاجیوں کے لیے ہے. یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ کو جب حاجی مینا میں ہوتے ہیں اس دن ان کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنے سر کے بال منڈاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے طواف زیارت کرنا پڑتی ہے. یعنی ایک دن میں ان کے ذمے 4 چیزیں ہوتی ہے. یہ حاجیوں کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ حاجی قربانی کرنے کے بعد جب اپنے سر کے پورے بال منڈائے گا اس کے بعد پھر وہ احرام کی پابندی سے باہر نکلے گا. کس کی پابندی سے؟ اب ہمارے آنکھ پہ کوئی احرام ہے کیا؟ وہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو اس کے لیے اسلام میں ایک نئی چیز مت گھڑو، اس کو بدعت کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس چیز کو میں نے نہیں کیا ویسی کوئی نئی چیز اگر تم نکالو گے. ہر جمعہ کے خطبے میں ہم لوگ سنتے ہیں کلو بدعۃ ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار. نئی چیز نکالو گے تو یہ نئی چیز گمراہی ہے اور ہر گمراہی کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے. تو اس کے لیے یہ ٹکلوں کا فیشن اور پھر اس کو سنت مستحب اور واجب سمجھ کے کرنا یہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ گمراہی والی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ بھی میں نے جمعہ کے دن بھی کہا کسی کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی آؤ میرے سے پوچھو، اور اگر نہیں تو میرا نمبر ہے، کسی بھی وقت میں آپ مجھے فون کر سکتے ہیں. میری طرف سے فل اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس طریقے سے غلط علم کے اور غلط معلومات کے اوپر عمل مت کرو. کریں گے فکر؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.